سے ہو جاتا جی کوئی نہیں، شاید وہ اپنا ماضی بھی یاد رکھتے ہیں اس لیے، لیکن غیرتی آدمی کا یہ مزاج نہیں ہوتا، یہ کچھ کرتا، یہ یوسف علیہ السلام کو گھر سے باہر نکلتا یا اپنی بیوی کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کرتا، لیکن اس سے کچھ بھی نہ کیا، بس اتنا کہ یہ تمہاری چال ہے، تمہاری چالیں بہت زیادہ ہیں، یہ سب چھوڑو یار، دفع کرو، تم معافی مانگ لو بھئی اپنے گناہ کی، تم ہی گناہ گار ہو۔ کتنا سادہ سا فیصلہ، عام طور پر دنیا داروں کی عدالتوں میں فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، اور کہا عورتوں نے شہر میں کہ عزیز کی بیوی وہ بہکا رہی ہے اپنے غلام کو اس کے نفس کے بارے میں، قد شغفها حبا، تحقیق اس غلام نے اس کو بھر دیا ہے محبت سے، انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو اس کو واضح غلطی میں سمجھتے ہیں۔ عورتوں تک بھی بات گئی، یہ تانا دیا انہوں نے، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، پس جب اس نے سنا ان کے مکر کو، ان کی طرف پیغام بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور اس سے تیار کیا ان کے لیے ایک مجلس کو، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ سِكِّينًا، اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو چھری دی، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور اس سے کہا کہ تم نکلو ان پر، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، پس جب انہوں نے اس کو دیکھا، اس کو بڑا جانا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، اور انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ بشر نہیں ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو بڑا معزز قسم کا فرشتہ ہے۔ عورتوں کے مکر کو دبانے کے لیے عزیز مصر کی بیوی نے سب کی دعوت کی اور ان کے لیے مجلس لگائی، چھری پکڑائی، پھل رکھے، کہا کہ آؤ بھی یوسف، اللہ کی پناہ، انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہوا تھا، آؤ بھئی اب ان کو دکھاؤ اپنا آپ، آؤ بھئی اب ادھر آؤ ادھر آؤ، اس کام کے لیے انہوں نے سمجھا ہوا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام آئے، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ تک کاٹ لیے، یعنی وہ پھل کاٹ رہی تھی، اور پھل کاٹتے انہوں نے پھلوں کی طرف توجہ ہٹ گئی اور یوسف علیہ السلام کی طرف اتنی توجہ چلی گئی کہ ہاتھ کاٹ دیے۔ اور کہنے لگی کہ ہائے اللہ کی پناہ، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ تو کہ معزز فرشتہ لگتا ہے، اتنا پاک اور اتنا خوبصورت۔ اب عزیز مصر کی بیوی اپنے جرم پر فخر کرنے لگی، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، تحقیق میں نے اس کو پھسلایا تھا اس کے نفس کے بارے میں، یہ بچ گیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، البتہ وہ ضرور بھی ضرور جیل میں ڈالا جائے گا اور وہ ضرور بھی ضرور ہو جائے گا حقیر لوگوں میں سے۔ یہ بات اس نے کر دی کہ وہ ضرور بھی ضرور جیل کے اندر ڈالا جائے گا، اس کو جیل میں پھینک دیا جائے گا، دھمکایا اس نے، اور وہ حقیر لوگوں میں سے ہو جائے گا اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو کہہ رہی ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں جو خون اترا ہوا تھا نا برائی کا، وہ اس کو خواہ مخواہ کرنا چاہتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس عورت کا یہ جذبہ دیکھا اور باقی عورتوں کی اس کے ساتھ موافقت دیکھی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ انسان کو اپنے پر مصیبت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب وہ سمجھے کہ میرے ایمان کو خطرہ ہے، پھر ایمان بچانے کے لیے انسان بعض دفعہ مشکل لے سکتا ہے،
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر تو نے نہ پھیرا میرے سے ان کی چال کو تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اللہ برائی کو پھیرے تو برائی سے بندہ بچتا ہے، وگرنہ بندہ برائی سے نہیں بچتا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی کہ یہ گناہ کرنا جاہلوں کا کام ہے، جو تیری ذات اور تیرے رب ہونے کے مرتبے سے جاہل ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، بس قبول کر لیا اس کے لیے اس کے رب نے اس کی پکار کو اور پھیر دیا ان سے ان کی چال کو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے بعد اس کے کہ جو انہوں نے کچھ نشانیاں دیکھی کہ وہ ضرور بھی ضرور اس کو جیل میں ڈالیں گے ایک وقت تک۔ ایک دفعہ تو عزیز مصر نے اپنے گھر پہ ہی رکھا یوسف علیہ السلام، لیکن بعد میں جب اس نے دیکھا نا کہ یہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا معاملہ ہوتا ہی رہتا ہے، یہ نہیں باز آ رہی، تو بجائے اس کے کہ وہ عورت کو کچھ کہتے، انہوں نے یوسف کو کہا کہ یوسف صاحب آپ ہی ذرا جیل میں چلے جائیں۔ یہ فیصلے ہوتے ہیں خائن قسم کے لوگوں کے، کہ اپنی بیوی کو سیدھا کیا نہیں، دوسرے کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ یوسف آپ ذرا جیل میں چلے جاؤ۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتًى، لمبی کہانی، جیل میں چلے گئے، اگلا مرکہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا۔ داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو نوجوان۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں شراب نہ چھوڑتا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہوں روٹیاں، پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ہمیں تعویل کے بارے میں بتلاؤ، ہم آپ کو محسنین میں سے شمار کرتے ہیں۔ یہ دو نوجوان تھے جو بادشاہ کے خادم تھے اور کسی جرم کی بنا پر جیل میں چلے گئے۔ ایک کو پھانسی ہونی تھی، دوسرے کو رہائی ملنی تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے کہا میں انگور نچوڑ کے اس کا جوس بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے روٹیاں اٹھائی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتلاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے نیکوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ دیکھو انسان کا ظاہری حلیہ ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھتے ہی کوئی یہ سمجھے کہ یہ نیک آدمی ہے، کیونکہ یہ دیکھنا بھی گواہی ہوتی ہے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس تمہارا کھانا جو تم دیے جاتے ہو مگر میں تم کو بتلا دوں گا اس کی حقیقت، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ وہ تم کے پاس آئے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان چیزوں میں سے جو مجھے میرے رب نے سکھائی ہیں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، بے شک میں نے چھوڑے رکھا ہوا ہے اپنی اس قوم کے مذہب کو، نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر اور وہ آخرت کا کفر کرتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام اصل داعی تھے۔ جو داعی اور لالچی بندہ ہوتا ہے نا، خیر پر حریص، وہ ہر موقع پر اپنی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اس جذبے کا اندازہ لگائیں کہ وہ خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، وہ کس پریشانی میں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے کھانے کے آنے سے پہلے تعبیر بتاؤں گا، اس کا جواب دے دیا تاکہ تم اس سے مطمئن ہو جاؤ۔ جواب دیتا ہوں میں، کھانے سے پہلے دیتا ہوں، اب ان کو تسلی ہوگی، جواب مل جائے گا۔ لیکن جب تک جواب نہیں ملتا تب تک انسان سخت محتاج ہوتا ہے۔ ادھر ہمارے پاس فتویٰ لینے آتے ہیں نا کئی لوگ، تو ہم جب ان کو فتویٰ دینے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں بھئی آپ جمعہ ادھر پڑھو گے، ترجمہ تفسیر کی کلاس میں بھی آؤ گے، جی انشاءاللہ میں روٹین کے ساتھ پکا آؤں گا، پھر کبھی نظر بھی نہیں آتے، کیونکہ اس وقت انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے آپ کہیں نا کہ آپ نے تہجد کے وقت آ کے مسجد دھویا کرنی ہے روزانہ، وہ کہے گا جی انشاءاللہ میں اس سے بھی پہلے آؤں گا، لیکن جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہوگی پھر وہ آپ کو زندگی میں دکھائی نہیں دے گا۔ تو انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کو ضرورت ہے، اس سے ہم یہ بڑی توجہ سے سنیں گے۔
توحید کی دعوت دی، کہا کہ میں نے اپنی قوم کے مذہب کو اس لیے چھوڑے رکھا ہوا ہے، ترکت چھوڑے رکھا ہے، یعنی میں نے کبھی اختیار ہی نہیں کیا اس کو، کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ معلوم ہوتا کہ یہ اس قوم کا نہ اللہ پر ایمان تھا اور نہ آخرت پر۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے تو پیروی کی ہے اپنے باپوں کے دین کی، جو ابراہیم ہے اور اسحاق ہے اور یعقوب ہے، ان بزرگوں کے دین پہ میں چلتا ہوں۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہمارے لیے تو لائق ہی نہیں کہ ہم اللہ کا شریک، کیوں؟ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اور جس پر اللہ احسان کرے اس کو تو لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرے۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ، یہ ہم پر فضل، اللہ کے فضل میں سے ہم پر لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، دعوت دے رہے ہیں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا کئی رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو غالب ہے؟ اور بتاؤ ایک غالب اللہ بہتر ہے کہ کئی؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں تم پکارتے اس کے سوا مگر ناموں کو، اللہ کے سوا جو جس کی بھی عبادت کرتا وہ چیز کچھ بھی نہیں ہے سوائے نام کے۔ اصل کسی کو تم نے داتا کہہ دیا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف تمہارا ایک رکھا ہوا نام ہے، تم نام کی پوجا کر رہے ہو، وہ بندہ داتا ہے ہی نہیں۔ ارباب متفرقون خیر ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل تو اتاری نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کسی کا ایسا نام جو انسانی اور بشری تقاضوں سے بڑھ کر ہو، اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے، اللہ نے اس پر دلیل تو کوئی اتاری نہیں۔ آج کے مشرکین کے رکھے ہوئے ناموں پر بھی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف ایک اللہ کے لیے، فیصلہ صرف ایک اللہ کا۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہوا کہ تم اس کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ مضبوط دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں تک عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ اب یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اب میرے جیل کے دو ساتھیوں، رہا تم میں سے کوئی ایک تو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی لٹکا دیا جائے گا، پرندے اس کے سر، یا فتح کل الطیر من راسی، بس پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتون، طے کر دیا گیا ہے وہ معاملہ جس کے بارے میں تم دونوں سوال کر رہے ہیں۔ دعوت دی، خواب کی تعبیر بتائی، واضح نہیں کیا، اگرچہ خواب واضح تھا لیکن نام نہیں لیا کہ تو نے مرنا ہے اور تو نے جینا ہے۔ یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ تعبیر کرتے وقت بھی انسان بڑے محتاط انداز سے بات کرے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، اور کہا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں انہوں نے گمان کیا تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے ہم دونوں میں سے، کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے ہاں میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین، پس وہ بھلا دیا اس کو شیطان نے اپنے رب کا ذکر، وہ ٹھہرے رہے جیل کے اندر کچھ سال۔ بھلا دیا اس کو شیطان نے، کس کو بھلا دیا؟ اس خادم کو، یعنی اس جیل سے نکلنے والے کو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا بادشاہ سے ذکر کرنا، اس کو بھلا دیا شیطان نے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یوسف کو اللہ کے ذکر کرنے سے شیطان نے بھلا دیا، اللہ کا ذکر نہیں کرنے دیا، اللہ سے مدد نہیں مانگنے دی، مخلوق کو کہا کہ تم بادشاہ کو جا کے کہنا، لیکن پہلے والا معنی زیادہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جو منہ سے مانگتا ہے نا تکلیف، وہ اکتا بھی جاتا ہے، جلد تھک جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے مصیبت مانگی، بس کمزور انسان تو تھک بھی گئے۔
بس اب اللہ تعالیٰ سے کچھ اور مانگ رہے ہیں کہ اللہ اب رہائی دے دے۔ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان، اور کہا بادشاہ نے بے شک میں دیکھتا ہوں 7 گائیاں موٹی، یأکلہن سبع عجاف، ان کو کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی، وسبع سنبلات خضر، اور 7 بالیاں سرسبز، وأخر یابسات، اور 7 دوسری جو خشک ہے۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا، اے میرے سردارو تم مجھے فتویٰ دو میرے خواب کے بارے میں اگر تم خوابوں کی تعبیر کرنے والے ہو۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، دربار میں جو موجود تھے نا وزیر مشیر، ان کو بلا کے کہا کہ یار اس کا تعبیر تو بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ الٹی پلٹی خوابیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم دنیا کے اس طرح کے جو جھوٹے اور بے معنی خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، بعض دفعہ بندہ ایک چیز نہ آتی ہو تو اس کو دبانے کے لیے یہ بھی کہتا ہے یار یہ مسئلہ چھوٹا ہے، ہم بڑے بڑے معاملات حل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پر ہمارا توجہ نہیں ہوتی، کہ یہ جو جس خواب کی تم پوچھتے تھے ایسے فضول سا خواب ہے، کوئی اچھا خواب لاؤ کہ ہم تمہیں اس کی تعبیر بھی بتائیں۔ اس کا کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تعبیر نہیں آتی تو خواب کو کہہ دیا خواب ہی بیکار ہے۔ یہ جو اکثر وزیر مشیر ہوتے ہیں نا ان لوگوں کے، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ انہوں نے جیسے وزیر رکھے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ان کو بدھو بناتے ہیں۔ وہ بادشاہ کو یہ کچھ کا کچھ بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سر سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، ملک کا نظام بہت اچھا چل رہا ہے، عدل و انصاف اپنی آخری حدوں کو پہنچا ہوا ہے، یعنی کمال عدل انصاف ہو رہا ہے ملک میں، اور وہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ واہ جی واہ۔ یہ چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی کہ ایک بندہ اس ملک کے وزیر اعظم کو رو کر اپنے بچوں کا شکوہ کر رہا ہے کہ میرے 2 بچوں کا آپریشن ہوا ہے اور اس پر یہ مشکل، غالباً لکھا ہوا تھا، وہ فارسی میں کہہ رہا تھا، تو ترجمان اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے، یا پشتو تھی، تو ترجمان آگے سے اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں آپ جب سے وزیر اعظم بنے ہیں، ہمیں بہت سی مراعات اور سہولیات ملی ہیں آپ کے وزیر اعظم بننے سے، اور وہ اس کو رو کے کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کا آپریشن ہوا، مجھے یہ وہ، اور وہ آگے سے وزیر اعظم صاحب ہنس رہے ہیں اس کی بات سن کے، کیونکہ ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ جی یہ کہہ رہے ہیں ہم بڑے خوش ہیں جب سے آپ وزیر اعظم، وہ کہہ رہے ہیں اچھا 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 ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے بچوں کا آپریشن ہوا۔ یہ جو ہوتے ہیں نا وزیر مشیر، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ تو انہوں نے بھی بادشاہ کو ٹرخا دیا، لیکن بادشاہ تھا نا، تسلی بھی اس کا نہیں ہو رہی تھی، اور رب کا نظام دیکھیں کہ رب نے جب نجات دینی ہو، رب العالمین یوں ہی اسباب بناتا ہے۔ جیل میں جانے کا بھی رب نے ایک سبب بنایا، جیل سے نکلنے کا بھی رب نے ایک سبب بنایا۔ یہاں سے بعض اہل علم نے لکھا حسن جو ہے نا، حسن، یہ اس سے انسان پر مشکلات اور مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ جو چہرہ ایسا ہوتا ہے نا اس پر مشکلات زیادہ ہوتی ہیں۔ حسن جو تھا وہ جیل میں جانے کا سبب بنا، اور علم جیل سے نکلنے کا سبب بنا۔ حسن کی وجہ سے جیل دیکھنی پڑی، اور پھر علم کی بنا پر جیل سے نکلے، کہ جب بادشاہ کو تعبیر بتائی اس نے کہا اتنا علمی آدمی، علم نے جیل سے نکلوایا۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس نے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، وادکر بعد امہ، اور ایک مدت کے بعد اس نے یاد کیا۔ یہ پیچھے یاد آ گیا نا کہ فانسہ الشیطان سے کون مراد ہے۔ ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا، اوے جیل کے اندر تو ایک یوسف نامی آدمی تھا جس سے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، جی مجھے بھیجیں مجھے، میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا بتانی ہے آپ کو۔ بس بادشاہ نے اجازت دی، وہ آیا، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے۔ اب آپ یوسف علیہ السلام کے عمدہ اخلاق کو دیکھیں،
اس نے آتے ہیں ساری یوسف سے مسئلہ پوچھنا شروع کیا، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں کہ تو نے میری بات کیوں نہیں کی، کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ یوسف وہ سچے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جس معاشرے کے اندر رہتا ہو اس معاشرے میں لوگ اس کے بارے میں اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ یوسف اے سچے، یہ ہوتی ہے گواہی۔ ہم کہتے ہیں اور نہیں جی مجھے لوگوں سے کیا لگے، لوگ جو مرضی کہتے ہیں پھر میں ٹھیک ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ٹھیک ہے تو لوگ بھی آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھیں گے۔ یوسف ایھا صدیق، یوسف ہے سچے۔ کتنے عرصے کے بعد یہ ملا یوسف علیہ السلام کو، اور اس نے اچھے لفظوں سے یاد کیا۔ انسان جس کے ساتھ رہے ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ جب وہ اس کو یاد کرے تو اچھے لفظوں سے۔ یوسف ہے سچے، افتینا، ہمیں فتویٰ دے۔ خواب کی تعبیر بھی فتویٰ ہوتی ہے، ہمیں فتویٰ دے۔ فی سبع بقرات سمان، 7 موٹی گائیوں کے بارے میں، یاکلہن سبع عجاف، ان کو کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی، وسبع سنبلات خضر، اور 7 سبز بالیاں، واخر یابسات، اور دوسری خشک۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ جان لیں۔ بادشاہ مجھے نا بتاؤ، اس کی تعبیر بتاؤ۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہا تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال مسلسل، دأبا مسلسل۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، پس جو تم کاٹو اس کو اس کی بالی میں رہنے دو مگر وہ تھوڑا سا جو تم کھاتے ہو۔ یہ اناج محفوظ کرنے کا یہ طریقہ جو یوسف علیہ السلام نے اس وقت بتایا، آج کی جدید دنیا بھی اسی پر کھڑی ہے۔ دانے کو اگر اس کے چھلکے سے باہر نہ نکالے تو وہ کیڑا نہیں اس کو لگتا، نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا فصل کاٹ کے بالیوں میں پڑی رہنے دو، جتنی کھانی ہو اتنی نکال لی بس، تمہیں کوئی اس کے لیے گولیاں نہیں رکھنی پڑیں گی۔ مطلب بات کا یہی بنتا نا کہ تمہیں اس کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، اس کو ویسے ہی رہنے دو۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے۔ یاکلن ما قدمتم لہن، وہ کھا جائیں گے اس کو جو تم نے آگے بھیجا، الا قلیلا مما تحصنون، مگر وہ بہت تھوڑا سا جو تم محفوظ کر رہے تھے۔ 7 سال آئیں گے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ پہلے 7 سالوں کو ہی کھائیں گے، پھر اس میں جو تھوڑا بہت تم نے بچایا ہوگا وہی چلے گا تمہارے لیے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، پھر اس کے بعد سال آئے گا، اس میں لوگ خوب بارش دیے جائیں گے، اس میں لوگ نچوڑ نچوڑ کے جوس پئیں گے، یعنی پھل اتنا وافر ہوگا کہ اس کا جوس نکال نکال کے پئیں گے۔ تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام نے، وہ بندہ گیا، یوسف کا عمدہ اخلاق دیکھو، اس سے بھی گلہ نہیں کیا کہ یار میں نے تجھے کام کہا تھا تو نے کیا ہی نہیں۔ قال ثم یأتی من بعد وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ کہنے لگا یار اس بندے کو لاؤ، اتنا عمدہ ہی لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول، پس جب آیا اس کے پاس پیغام رسا، قال ارجع الی ربک، کہنے لگا چل اپنے مالک کی طرف چل، چل میرے ساتھ۔ فاسألہ ما بال النسوۃ، قال ارجع الی ربک، وہ کہنے لگے نہیں نہیں اپنے مالک کی طرف واپس جا۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، پس اس سے پوچھ کیا حالت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی چال کو خوب جاننے والا ہے، میرا رب ان کو جانتا ہے، انہوں نے جو کیا نا، بس ان سے پوچھو ان کا معاملہ کیا۔ انسان پر جب تہمت لگ جائے اور وہ دین کا داعی، اس کو وہ تہمت دور کرنی چاہیے تاکہ دعوت متاثر نہ ہو۔ کہا کہ نہیں بادشاہ سے کو پہلے تصدیق کرے۔ قال ما خطب، بادشاہ نے عورتیں جمع کی،
پوچھا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تمہارا کیا مقصد ہے جب تم نے یوسف کو اس کے نفس کے بارے میں بہکایا تھا؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ، ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی اب حق واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو اس کے نفس کے بارے میں بہکایا تھا، وانہ لمن الصادقین، اور بے شک وہ تو سچوں میں سے، میں ہی تھی جو اس کو پھسلانا چاہتی تھی، وہ سچا ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے ہے کہ وہ جان لے میں نے نہیں اس سے خیانت کی اس کی عدم موجودگی میں۔ وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یہ وہ جان لے کہ میں نے اس سے خیانت نہیں کی اس کی عدم موجودگی میں۔ اس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں کہ یہ معقولہ یوسف علیہ السلام کا، کہ یوسف کہہ رہے ہیں یہ تصدیق میں نے اس لیے کروائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ میں نے خیانت نہیں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ خائنین کو رہنمائی نہیں دیتا۔ دوسرا اس کا معنی کہ یہ کلام ہے یوسف کی عزیز مصر کی بیوی کا، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اقرار میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے خامند کو پتہ چل جائے میں نے برائی کی نہیں تھی، میں نے خیانت نہیں کی تھی۔ لیکن اللہ عالم، بہت سے اہل علم نے اس قول کو ترجیح دی ہے دوسرے کو، مجھے پہلا قول وزنی معلوم ہوتا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ رہنمائی نہیں کرتا ایسے خیانت کرنے والوں کی۔ وہ قوم اللہ کو نہیں مانتی تھی، پیچھے یوسف علیہ السلام نے کہا لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ معقولہ عزیز مصر کی بیوی کا نہیں، یہ یوسف علیہ السلام کا معقولہ، ایسی عمدہ بات تو ایک نبی کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی خیانت کے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور نہیں میں پاک کرتا اپنے نفس کو، بے شک نفس تو بہت برائی کا حکم دینے والا، الا ما رحم ربی، مگر اس پر جس پر میرا رب رحم کر دے۔ نفس امارہ برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کر دے۔ یہ بھی یوسف علیہ السلام کا معقول ہے کہ میں اپنے نفس کو اتنا بری نہیں کرتا، نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ عزیز مصر کی بیوی کی کلام ہے، لیکن اس میں یوسف علیہ السلام والی بات ٹھیک لگتی ہے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، بادشاہ کہنے لگا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں۔ فلما کلمہ، پس جب انہوں نے اسے کلام کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، وہ کہنے لگے بے شک آپ ہمارے ہاں آج کے دن ایک مرتبے والے ہیں، امانت والے ہیں، آج کے دن سے آپ کو ہمارے ہاں ایک خاص عہدہ ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، وہ کہنے لگے مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ خواب دیکھا تھا، خدمت چاہتے تھے، کہا کہ خدمت میں اسی طرح کر سکتا ہوں کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو تاکہ میں اس اناج اور اس فصل کا خیال کر سکوں۔ انی حفیظ علیم، دو صفات ذکر کی کہ ایک حاکم کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، میرے اندر وہ ہیں، ایک وہ محافظ ہو لوگوں کے مال کا، سامان کا، ہر چیز کا، اور دوسرا وہ علم والا بھی ہو۔ ایک تو علم ہونا چاہیے، دوسرا اس کے اندر امانتوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ دو صفات ہوں تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے عہدہ خود مانگا تھا، خود نہیں مانگا تھا، اس نے پیش کیا تھا کیا چاہتے ہو، تو آپ نے کہا تھا پھر وہ معاملہ دے دو جس میں تم سے سنبھالنا معاملے کو مشکل ہے، یعنی تم جو ہے وہ اس فصل کے معاملے کو صحیح طریقے سے چلا نہیں سکو گے قحط سالی کے زمانے میں، تو تم مجھے ہی دے دو۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے قدرت دی یوسف کو زمین میں، ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر قدرت دی۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جہاں چاہتے تھے جگہ پکڑتے، ٹھکانہ بنانے سے مراد ہے کہ جہاں چاہے وہ رہے۔
نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں اور ہم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی محسن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، جو نیکی کرتا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، البتہ آخرت کا جو اجر ہے نا وہ بہت بہتر ہے ایمان والوں کے لیے اور ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک کردار جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یوسف کیسے وہاں سے چلتے چلاتے کیسے وہ اس منزل پہ پہنچے، یہاں تک اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس آ چکے ہیں، بادشاہ کے پاس آ چکے ہیں اور انتظامی معاملات کو بھی سنبھال چکے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور آئے یوسف کے بھائی، پس وہ داخل ہوئے اس کے اوپر، اس نے پہچان لیا ان کو اور وہ اس کا انکار کرنے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس پر آئے، انہوں نے اس کو پہچانا، اس نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہیں پہچاننے والے تھے۔ شاید وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کے چہرے بدل جاتے ہیں اور بڑوں کا چہرہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اس لیے پہچان لیا۔ یا یوسف نے غور کیا تو پہچانا، انہوں نے نہ پہچان سکے کیونکہ ان کے نزدیک تو یوسف ختم ہو چکا تھا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، بس جب اس نے تیار کیا ان کے سامان کو، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، کہا کہ لے کر آنا میرے پاس اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، تم دیکھتے نہیں میں ماپ پورا دیتا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، میں اچھی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اپنے احسان کا ذکر کیا۔ احسان کسی پر جتانا یہ جائز نہیں ہے، البتہ کسی کو احساس دلانے کے لیے انسان بندہ بعض دفعہ بات کر سکتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُوا، ساتھ دھمکی بھی دی، اگر تم نہیں نہ لاؤ گے اس کو میرے پاس تو میرے سے تم کو نہ کوئی معاف ملے گا نہ میرے قریب آنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، وہ کہنے لگے ہم قریب پھسلا لیں گے اس کے بارے میں اس کے باپ کو، اور بے شک ہم تو یہ کرنے والے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ماضی کے تجربے کی بنا پر یہ بات کہہ دی نا کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کر لیا تھا، تجربہ تو ہمارا ہے اس پہ، تو چلو وہ دوبارہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بھائی پہ۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ وَقَالَ لِلْفِتْيَانِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور اس نے کہا اپنے نوجوانوں سے کہ تم کر دو ان کے سامان کو، تم کر دو ان کے پیسوں کو ان کے سامانوں میں، ان کے بوروں میں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچان لے، اذ انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، جو اپنے گھر کی طرف لوٹیں تاکہ وہ واپس آئیں۔ پیسے ڈال دیے تاکہ یہ جلدی جا کر گھر سے واپس آئیں۔ کیوں؟ جب جائیں گے تو ظاہر بات ہے یہ جائیں گے تو پیسے دیکھیں گے تو ہیں تو نبیوں کی اولاد، جلدی تیار نہیں ہوں گے پیسے رکھنے کے لیے، جلدی واپس آنے کی کوشش کریں گے کہ امانت واپس کر کے آئیں۔ یہ بھی غرض تھا کہ پیسے نہ ہوں شاید دوبارہ آنے کے لیے، چلو پیسے جلدی مل جائیں گے پھر بندہ جلدی ہو آتا ہے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، پس جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، وہ کہنے لگے ابا جان ہم سے ماپ روک دیا گیا، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بس آپ ہمارے ساتھ بھیجیے ہمارے بھائی کو، ہم ماپ کریں اور بے شک ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہی بیٹے ہیں تو کافی سالوں بعد یوسف کا بھائی مانگ رہے ہیں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل،
کہا نہیں میں تم کو امین جانتا ہوں اس پر، مگر جس طرح کہ تم کو میں نے امین سمجھا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے، تم اتنے کی امانت دار ہو جتنے تم یوسف کے بارے میں تھے۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، بس اللہ یہ بہترین حفاظت کرنے والا اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب انہوں نے کھولا اپنے سامان کو تو انہوں نے پایا کہ ان کے جو پیسے تھے وہ واپس لوٹا دیے گئے۔ گھر میں آ کے بورے کھولے اور دیکھا تو اس میں پیسے بھی تھے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یعقوب علیہ السلام کا، کہ انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے ساتھ ہی کہ اللہ حفاظت کرنے والا، تم کیا حفاظت کرو گے، تمہیں میں پہلے آزما چکا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، ابا جی ہم نہیں پسند کرتے کہ یہ قیمت ہمیں واپس آ گئی ہے، یہ ہم قیمت دے کے ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، اور ہم ماپ لے آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، غلہ لائیں گے اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر، اور ہم ایک اونٹ غلہ زیادہ لے آئیں گے، وذالک کیل یسیر، یہ ماپ تھوڑا سا تو ہے، یعنی یہ ایک اونٹ تھوڑا سا تو ہے، یعنی پہلے سے لائیں یہ تھوڑا سا تو ہے۔ ابا جی ہم نا اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ابھی جاتے ہیں، ایک تو پچھلے پیسے واپس کرائیں، دوسرا بھائی کو ساتھ لے جائیں، اصول یہ تھا کہ جتنے بندے آئیں گے اتنے اونٹ، تو چلو ایک بھائی زائد جائے گا تو ایک اونٹ زیادہ ہی ملے گا نا، یہ تو تھوڑا سا غلہ ہے، یہ تو جلد ختم ہونے والا ہے۔ باپ کو پھر باتوں میں بار بار اس بات پہ تیار کر رہے ہیں کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، کہا ہرگز نہیں میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا یہاں تک کہ تم لے آؤ میرے پاس کوئی پختہ وعدہ اللہ کی جانب سے۔ کیا پختہ وعدہ دو مجھے؟ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، کہ تم ضرور وہ میرے پاس لے کر آؤ گے مگر یہ کہ تم پر کوئی احاطہ کر لیے تھے، یعنی تمہیں کوئی پکڑ کے سب کو شہید کر دے الگ بات ہے، مگر نہ اس کو میرے پاس لانا ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے اس کو پختہ وعدہ دیا کہ ابا جی لائیں گے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہا میں اللہ ہی کو اس پر کارساز اور گواہ بناتا ہوں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب معاملہ مکمل اللہ پر ڈالا، اب نصیحتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ کا پیار تو سب بچوں سے ہوتا ہے، لیکن جب کوئی سب سے زیادہ پیارا بچہ جانے لگے نا کسی، باپ خیر خواہی زیادہ ظاہر کرتا ہے۔ اب ساتھ اس دفعہ یوسف کا بھائی بھی تھا، اس سے پہلے بھی گئے کوئی نصیحت نہیں کی، اب نصیحتیں ہو رہی ہیں، اے میرے بچوں نہ تم داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہے تو میری یہ احتیاطیں تمہیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کے لیے، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ میں نے کیا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب وہ داخل ہوئے وہاں سے جہاں سے ان کے والد نے حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہیں تھا کہ وہ ان کو فائدہ دیتا اللہ سے کچھ بھی۔ نہیں، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہیں تھا وہ ان کو فائدہ دیتا اللہ سے کچھ بھی، یعنی کہ یہ بھائی مختلف دروازوں سے بھی داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت ان پر لکھی تھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، وہ آنی تھی۔ الا حاجتاً فی نفس یعقوب قضاہا، مگر یعقوب کے دل میں خواہش تھی، اس نے اس کو پورا کیا کہ بیٹا بس ایک دروازے سے نہیں جانا، تو اگر اللہ نے مصیبت لکھی ہو پھر مختلف دروازوں سے بھی جائے تو آ ہی جاتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ یعقوب علم والے تھے، ہم نے ان کو علم سکھایا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگوں کو اللہ کی حکمت اور اس کے فیصلوں کا علم نہیں ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ، یہ دوسری دفعہ ہے،
جب وہ داخل ہوئے یوسف پر تو انہوں نے پناہ دی اپنی طرف اپنے بھائی کو. قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کان یعمل، بے شک میں تیرا بھائی ہوں تو برا نہ منا اس سے جو وہ کرتے ہیں. فلما جہازہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پس جب انہوں نے تیار کیا ان کو سامان کے ساتھ، انہوں نے کر دیا اس پیالے کو اپنے بھائی کے بورے میں. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر آواز دینے والے نے آواز دی اے قافلے والے تم چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے کہا اور وہ مڑ کر متوجہ ہوئے کیا تم گم پاتے ہو. سچے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان پر تہمت لگے وہ کھڑے ہو کر صفائی پیش کرواتے ہیں. کیا تم گم پاتے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، ہم بادشاہ کے پیالے کو گم پاتے ہیں. ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو کوئی لے آئے گا اس کو ایک اونٹ غلہ. وانا به زعیم، اور میں اس کا گواہ ہوں، ایک اونٹ غلہ ملے گا انعام کے طور پہ. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، وہ کہنے کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہم زمین پر فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں، کیونکہ نبیوں کی اولاد تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی ہر نافرمانی زمین پر فساد ہے. ہم زمین پر فساد نہیں کرنے آئے اور نہ ہم چور ہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اس کی سزا کیا اگر تم جھوٹے نکلے. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کا بدلہ وہ شخص خود ہوگا جس کے بورے میں سے وہ چیز پائی گئی، وہی اس کا بدلہ ہوگی، یعنی وہ بدلے میں روکا جائے گا. کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، پس وہ شروع ہوا ان کے برتنوں کے ساتھ، ان کے بوروں کے ساتھ اس کے بھائی کے بورے سے پہلے دوسری طرف سے شروع کیا تاکہ جلدی شک نہ پڑے کسی کو. ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس نے اس پیالے کو نکال ہی لیا یوسف کے بھائی کے بورے سے. کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اسی طرح تدبیر کی یوسف کے لیے. یہ یوسف کے لیے تھا، اور کسی کے لیے اس واقعے کو دلیل بنا کے حیلہ لینا جائز نہیں ہے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں تو وہ اپنے بھائی کو روک ہی نہیں سکتا تھا. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والے، اور سب سے اوپر اللہ رب العالمین. یہ حیلہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے کیا، ان کے لیے جائز قرار دیا. آج کے دور میں ہم شریعت کے احکام کو حیلوں کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب بھائیوں کو وہاں پر بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا غصہ بھی آیا. غصے میں کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. اکثر انسان جو ہے نا وہ غصے میں آ کے زیادتی کر جاتا ہے. اب غصے میں آ گئے اور زیادتی کر دی. یوسف علیہ السلام کو بھی کہہ دیا، اتنا ہی نہیں پتہ کہ یوسف سامنے کھڑا ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه، پس دبائے رکھا، چھپائے رکھا یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں. ولم یبدها لهم، اور ان کے لیے اس کو ظاہر نہیں کیا. قال انتم شر مکانا، انہوں نے کہا تم برے مرتبے کے اعتبار سے. واللہ اعلم بما تصفون، اللہ خوب جانتا ہے اس کو جس سے تم بیان کر رہے ہو.